الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم روشنی ہے۔ دو لفظوں پہ مشتمل یہ حدیث تقریباً ہر تعلیمی ادارے میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، گویا امت مسلمہ کے تمام تعلیمی اداروں نے اس کو عرض جاں بنایا ہوا ہے اور اس کو اپنے ماتھے کا جھومر بنایا ہوا ہے۔ پیشانی پہ لکھتے ہیں العلم نور، علم روشنی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے روشنی ہے اور کیا ہم واقعی اس کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اس حدیث کو لکھ تو لیا ہو لیکن سمجھا نہ ہو، اور اگر سمجھا بھی ہو تو اس کے تقاضے پورے نہ کر رہے ہوں۔ ان دو لفظوں میں معانی کا ایک سمندر ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی فصیح و بلیغ زبان سے جاری ہوئے۔ فرمایا علم روشنی ہے۔ علم کیا ہے؟ علم اس بات کا نام کہ میں کون ہوں اور یہ کائنات کیا ہے اور خالق کائنات کون ہے۔ ظاہر ہے یہی تین بنیادی سوال ہیں جن کے جاننے کا نام علم ہے۔ دنیا بھر کے فلسفیوں، دانشوروں اور سمجھدار لوگوں کو آپ پوچھ لیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہی تین چیزیں ہیں کہ کائنات، یہ زندگی، اور اس زندگی کو وجود میں لانے والے کے بارے میں، اس خالق اور مالک کے بارے میں جانکاری دراصل علم ہے۔ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ ان تین سوالوں کے غلط جواب پانے کی وجہ سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور جنہوں نے اس حقیقت کو جان لیا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک الہ ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو کائنات یہ میری خدمت کے لیے، انسانی زندگی کی خدمت کے لیے بنی ہے اور میں ان کا مخدوم ہوں، خادم نہیں، تو وہ یقیناً حقیقت کو پا گیا، علم کی روشنی کو پا گیا۔ اس کے سامنے روشنی ایسے ہو جاتی ہے کہ ہر چیز اس کو بالکل صاف نظر آتی ہے کہ کس چیز کی کیا حیثیت ہے۔ جس نے سمجھا کہ سورج روشنی دیتا ہے، تمازت دیتا ہے، دھوپ دیتا ہے، اگر وہ سمجھتا کہ یہ میرا خادم ہے تو وہ اس کو سجدہ نہ کرتا، چاند کو دیکھ کے اس کو پوجتا نہ، پانیوں کو سجدے نہ کرتا، کیونکہ پانی، یہ سورج، یہ چاند، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ تو انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ تو پھر مخدوم کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ پھر مسجود کون ہے؟ وہ خالق حقیقی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، مجھے بنایا، میری زندگی کو پیدا کیا۔ پھر یہ زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور آخرت والی زندگی اصل زندگی ہے۔ یہ تو ایک پڑاؤ ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے، اور اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی کو ملازم رکھتے ہیں، کسی کو کوئی اختیار دیتے ہیں تو ضرور اس سے پوچھتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، اس کو آڈٹ کرتے ہیں اس کا کہ کیا ٹھیک کیا، کیا غلط کیا، کیا نقصان کیا، کیا فائدہ کیا، یہ ساری چیزیں آپ پوچھتے ہیں۔ تو جس خالق نے یہ زندگی دی ہے، کیا وہ پوچھے بغیر چھوڑ دے گا؟ ایک کسی کو اپنے ہاں مزدور رکھے اور اس کا حساب نہ کرے تو اس کو احمق سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تو حکیم و دانا ذات ہے، کون اس کو احمق کہہ سکتا ہے؟ اور وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو حکیم ذات ہے۔ اس لیے اس بات کا جاننا اصل علم ہے، اور جس کو یہ درست علم مل گیا وہ روشنی میں آ گیا۔ زندگی کے ہر معاملے میں وہ بہترین قدم اٹھائے گا، ہر معاملے میں بہترین فیصلہ کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، کائنات کی حیثیت کیا ہے، اور خالق کائنات کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو یہ علم کیا ہم اپنے اداروں میں دے رہے ہیں؟
اپنے شاگردوں کو دے رہے ہیں؟ اگر یہ نہیں دے رہے تو دنیا بھر کی معلومات اکٹھی کر لی جائیں، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، ہر طرح کی تعلیم ہم بچوں کو دے دیں، لیکن اپنے خالق کا تعارف نہیں کرایا، کائنات کے اصل حیثیت نہیں بتائی، اس کی زندگی کا نصب العین اور مقصد نہیں بتایا، تو ہم نے اس کو ملحد بنا دیا ہے۔ اور اقبال اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ الہام بھی الحاد ہے جو انسان کو یقین نہیں بخشتا ہے۔ اور سید مودودی بہت بڑے مفکر تھے اسلام کے، انہوں نے فرمایا کہ جو علم انسان کو یقین نہ بخشے وہ تو جہل سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ جو یقین کی دولت اگر ہم تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم روشنی بانٹ رہے ہیں، وگرنہ سب اندھیرے ہیں۔ تو دیکھیں، جس کو روشنی مل جاتی ہے وہ اندھیروں میں اپنے راستے بنا لیتا ہے، اور جس کو یہ روشنی نہیں ملتی قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور بہت سی چیزیں، بہت سی گتھیاں سلجھنے والی ہیں۔ انشاءاللہ یہ بزم حدیث کا یہ پروگرام لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل پہ آپ کو سننے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اس میں بہت کچھ حدیث کے سلسلے میں آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم کی روشنی نصیب فرمائے، اور علم کی روشنی رب کی معرفت کے سوا اور کچھ نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔